نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله. سورۃ النمل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد اور دنیا میں جو انہوں نے انسانیت کے اندر انقلاب برپا کیا اس کو 3 واقعات کے ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 واقعات کے ضمن میں اس کو بیان فرمایا. اس سے پہلے واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو جدوجہد کا گزرا ہے جو فرعون کے مقابلے میں فرعون اس وقت ظلم و استبداد اور دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے سرگرم عمل اور موسیٰ علیہ السلام انسانیت کو اس ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے نکلا ہے. اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فسادی دنیا میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا اور آخرت کے اندر تو سخت ترین عذاب اس کا منتظر. اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام بلکہ ان کے والد داؤد علیہ السلام دونوں کے واقعات کے تناظر میں دنیا کے اندر جو انہوں نے اصلاح عالم کے لیے کردار ادا کیا ہے اس کو بیان فرمایا. اس کے بعد تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت قوم سمود کی طرف. اور یہ واقعہ متعدد مرتبہ پہلے بھی گزر چکا ہے. اس سے پہلے سورہ شعراء میں بھی اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر ایک ہی پیغام دیا کہ بندگی غلامی اور اطاعت صرف انسان کو اللہ کی کرنی ہے. تو صرف اللہ کا مانا جاتا ہے. دنیا میں جو انسانوں کی حکمرانی ہوتی ہے در حقیقت اللہ کی اسی حکم پر عمل کرانے کے لیے ہوتی ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی دنیا کی قوم، کوئی دنیا کا حکمران، کوئی دنیا کی طاقت و قوت اپنا آرڈر بنوانے لگ پڑے، لوگوں کو اپنا غلام بنانے لگ پڑے. یہی سب سے بڑا ظلم عظیم، سب سے بڑا جرم یہی شرک کہلاتا ہے. صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی بات سمجھائی کہ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی غلامی کرو، اسی کی اطاعت اور بندگی کرو. اب بجائے صالح علیہ السلام کی بات ماننے اور سننے کی الٹا وہ صالح علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. تھوڑی سی جماعت تھی جنہوں نے صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور انہوں نے صالح علیہ السلام پر ایمان لا کر ان کا ساتھ دیا. قرآن نے اسی کو بیان کیا کہ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ.
ان کی اس دعوت پر نتیجہ کیا نکلا کہ یکایک دو فریق بن کر سامنے آئے اور وہ صالح علیہ السلام سے جھگڑنے لگے۔ ایک فریق تو کمزور لوگوں کا ہے، جن کی حمایت، جن کی آزادی اور جن کی ترقی کے لیے صالح علیہ السلام کردار ادا کر رہے ہیں۔ کمزور طبقہ ہے، مزدوروں کا، ملازموں کا، غریب کسانوں کا، وہ تو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور جو اس وقت کے ملا اور مطرف ہیں، جو سردار ہیں، اس وقت کے وڈیرے اور چودھری ہیں، وہ صالح علیہ السلام کے دشمن بن کر سامنے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ اور صالح علیہ السلام کو انہیں سمجھاتے ہیں، اللہ کا عذاب، اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ڈرو اللہ کے عذاب سے، بجائے اس کے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرے، الٹا صالح علیہ السلام سے جھگڑا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا عذاب کو نہیں لیا تھا، اللہ کے عذاب کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں۔ قرآن نے اسی کا تذکرہ کیا، فرمایا قال یا قوم، صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم برائی کو اچھائی سے پہلے مانگتے ہو، بجائے اللہ سے اچھائی کو طلب کرنے کہ تم برائی مانگ رہے ہو۔ لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تمہیں تو یہ چاہیے کہ اللہ سے اپنی غلطی اور خطائیوں کو معافی مانگو، کیوں نہیں لعلکم لولا تستغفرون اللہ، اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون۔ اب اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جب ان پر دنیاوی طور پر کوئی مشکلات، پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں، اللہ کی کسی گرفت میں آتی ہیں، بجائے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے ان غلطیوں کا سبب حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والے کمزور لوگوں کو گردانتے ہیں۔ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ کہتے ہیں قالوا طیرنا بک وبمن معک، ہم تجھے اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو تو منحوس سمجھتے ہیں، کہ ان کی نحوست کا اثر ہے کہ ہم اس مصیبت میں پھنسے گئے، یہ جو ہم پر مشکلات اور پریشانیاں آ رہی ہیں تمہاری بات کی وجہ سے اللہ آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قال طائرکم عند اللہ، یہ تمہاری نحوست اللہ کی طرف سے ہے، تمہاری بدعمالیوں کا اثر اور نتیجہ ہے۔ انسان اپنے عمل کو بھی دیکھتا، اس کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آج جب انسان کسی غلطی کی وجہ سے کسی اللہ کی گرفت میں آتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ ادھر ادھر اس کا کوئی نہ کوئی سبب ڈھونڈنے لگ پڑتا ہے۔ عام طور پر آج کل خواتین گھروں میں جب پریشانیاں ہوتی ہیں نا، تو اس کو تعویذ گنوں، رشتے داروں نے آپ کچھ کر دیا، کوئی نظر بد لگ گئی، کسی نے کوئی جادو کر دیا، اس طرح کی باتیں کرنے لگ پڑتی ہیں۔ یہ نہیں دیکھتی کہ ہماری غلطی کیا ہے۔ جادو کے اثرات کہیں آتے ہیں جہاں شیطانی طاقت قوت ہوتی ہے، شیطان ڈیرا ڈال دیتا ہے، بسیرا کر دیتا ہے، اور شیطان کا بسیرا وہی ہوتا ہے جہاں نافرمانیاں ہو، جہاں گناہ ہو، جہاں غلطیاں ہو۔ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی بجائے وہ اس پریشانی کا سبب اس طرح کی اور شیطانی طاقتوں قوتوں کو غلط طریقوں کو کراتے ہیں۔ یہی حال اس قوم کا ہے کہ وہ صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو منحوس سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم پر تکلیفیں آ رہی ہیں یا ہم جو عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ در حقیقت کن کی وجہ سے؟ صالح علیہ السلام نے سمجھایا یہ در حقیقت تمہارے اپنے کرتوت ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے تم پر یہ سزا مرتب کی۔ یہ اس نحوست کا سبب در حقیقت تمہارے اعمال ہیں، تمہاری اپنی خرابیاں ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو فتنے میں مبتلا کرتی ہے۔ وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، صالح علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ اس قوم میں 9 سرکش سردار تھے، 9 سرکش فسادی، اصلاح ان کے قریب بھی نہیں گزرتی۔ ایک دن تو ان
سرکشوں نے، ظالموں نے، فسادیوں نے صالح علیہ السلام کو ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تفصیلی واقعہ پہلے گزر چکا ہے کہ صالح علیہ السلام سے انہوں نے معجزہ طلب کیا کہ اچھا تم باقی پیغمبر ہو تو ہمارے سامنے کوئی معجزہ دکھاؤ، اور معجزہ کے لیے کیا طلب کیا؟ یہ پہاڑ پھٹے، اس سے ایک اونٹنی پیدا ہو، گاون اونٹنی، اور وہ بچہ جنم دے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی اس خواہش کے مطابق ایک اونٹنی کو پیدا فرمایا، اور وہ اونٹنی بھی بڑی صحت مند، طاقتور، بڑی قوت والی، ڈیل ڈول والی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے تنبیہ کی کہ اب دیکھو اس اونٹنی کو تم نے نقصان نہیں پہنچانا، یہ جہاں چرے گی اس کو چرنے دینا، جہاں پانی پیے گی، اور یہ نہیں کرے گی، ناانصافی نہیں کرے گی تمہارے جانوروں کو نقصان پہنچائے۔ یہ ایک دن اس کی باری ہوگی کہ اس دن یہ پانی پیے گی یا اپنی طرف کی جو گھاس پھوس ہے وہ کھائے گی، دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ، جو چاہے کھلاؤ پلاؤ، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، وگرنہ یہ در حقیقت تمہارے عذاب کی علامت ہے۔ جس وقت اس کو تم نے نقصان پہنچایا وہی وقت تمہاری تباہی و بربادی ہے۔ تو ان ظالموں نے اس اونٹنی کو قتل کروا دی، چند شریف لوگوں کو اس پر اکسایا، اور انہوں نے صالح علیہ السلام کی تنبیہ کے باوجود اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اور پھر اونٹنی کو ہی قتل نہیں کیا، بلکہ یہ کیا آپس میں مشورہ کر کے صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی منصوبہ بندی بنا۔ انہوں نے کہا کہ یار اس کسی کو ہی تمام کرو، اس شخص کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اور وہ 9 کے 9 مل کر کہنے لگے کہ ہم یک بار بھی حملہ کریں گے اور سب مل کر قتل کر دیں گے۔ پھر بھلی یہ قتل ہم سے اگر قتل کی دیت اور مطالبہ کرے گا تو ہم کہہ دیں کہ ہمیں اس میں کیا پتہ ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہم انکار کر دیں گے۔ یا وہ 9 سے کیا مطالبہ کریں گے، 9 خاندان جو وہ کس کس سے لڑے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش مکہ کے ان سرداروں نے کی۔ سب قبائل کے سربراہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یک بار کی مل کر ان پر حملہ کرتے، انہیں قتل کرتے۔ ابو جہل ان کا سربراہ ہے کہ پھر بنو ہاشم ہم میں سے کس کس سے مقابلہ کریں گے، زیادہ ہوا دیت مانگیں گے تو ہم دیت ان کو دے دیں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی بات انہوں نے کی، قرآن نے اس کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، شہر کے اندر 9 افراد تھے، 9 ستارے تھے، گویا 9 افراد تھے، یفسدون فی الارض، جو ملک میں فساد پھیلاتے ہیں۔ سردار 9 سردار اور فسادی، شرارتیں کرنا، سازشیں کرنا، لوگوں کو لڑوانا، قتل و غارت گیری کرنا، اس طرح کے فساد ان کا وتیرہ اور کام یفسدون فی الارض۔ اس طرح کے جو سردار اور وڈیرے اور چودھری ہوتے ہیں نا، ان کی داغ اسی پر چلتی رہتی ہے کہ آپس میں لڑواتے رہے، کیس بازی ہوتی رہے، ایک دوسرے کے خلاف جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر ایک سردار ایک کو ساتھ ملا کر وہ عدالتوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں لے جاتا ہے، اور اس طریقے سے ان کے پیسے اور وہ طریقے کھانے پینے کے سلسلے چلتے رہتے ہیں، چدراہٹ بھی طے کرتی ہے۔ بلا اس لیے ہم قرآن کہتے ہیں کہ اصلاح ان کے قریب بھی نہیں ہوتی، اصلاح ان کے پیش نظر نہیں تھی، فساد ان کا، اور فساد بصورت بزبان اصلاح ہوتی، زبان سے کہتے ہیں کہ نحن لہ مصلحون، ہم کو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن قرآن کی دوسری جگہ پر ذکر کیا الا انہم هم المفسدون فی الارض، یہ منافق یہ جو بظاہر دم بھرتے ہیں اصلاح کا، یہ اصل میں ہے فسادی۔ تو یہ بھی در حقیقت فساد فی الارض ان کا وتیرہ تھا۔ کہنے لگے ایک دن تقاسموا باللہ، اللہ کی قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ لنبیتنہ وآلہ، ہم رات کو ہی ان کو، صالح کو اور ان پر ایمان لانے والے ان
سب پر شبخون مار کے ان کو ملیا میٹ کر دیتے، ختم کر دیتے۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم کہیں گے ان کے ولی سے ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون، ہم ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، ان کو جو تباہ و برباد کی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، وإنا لصادقون، بے شک ہم سچ بول رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے تدبیر کی کہ ہم یہ قصہ ہی ختم کر دیں، صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو قتل کر دیں۔ ومکروا مکرا، انہوں نے ایک بڑی چالاکی کی، تدبیر کی، اس کے لیے ایک مکر و فریب کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کا جواب ہم نے دیا، ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون، اور اس کی انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ جس رات انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی اسی رات اللہ کا عذاب کرنا ہے ان پر بھی اور اس قوم پر، اور اس کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ نے صرف انہی چند ایمان والوں کو بچایا جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ذرا دیکھو فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کے مکر و فریب کا انجام کیا ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، بے شک ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کی قوم کو بھی سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، دیکھو آج ان کی یہ بستیاں ان کے ظلم و شرارت کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی پڑی ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو علم و شعور سے کام لیتی۔ آج بھی ان کے کھنڈرات، ان کے آثار قدیمہ تمہیں بتائیں کہ یہ قوم کس طرح تباہ و برباد ہوئی۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے، یعنی معاشرے میں عدل و انصاف کرنے کی کوشش کرتے تھے، خرابی سے لوگوں کو بچاتے تھے، فساد فی الارض سے روکتے تھے۔ وہ جو تقوی اختیار کرتے تھے، جو ایمان والے تھے، ان کو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے ظلم و شرارت کا، فساد فی الارض کا راستہ اختیار کیا، وہ سب تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ایک واقعے کے ضمن میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جو قومیں، جو افراد دنیا میں فساد فی الارض کی کوشش کرتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی ان کو نشان عبرت بناتا ہے، اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے عذاب میں بھی گرفتار ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے